جو شیخ صاحب نے پوائنٹ ریز کیا تھا، باوجود اس کے کہ وہ تمام ایشوز اپنی جگہ پر اہم ہیں، ملک کو کیا فائدہ ہے اس تمام کام کا؟ عوام کو کیا فائدہ ہے اس تمام کا؟ مطلب یہ تمام لیڈران، تمام سیاست، اس کا محور، مرکز، فوکس تو ہے جی اس کا. دیکھیں پولیٹیکل پارٹی عوام نہیں ہوتی، کیا فائدہ؟ نہیں پولیٹیکل پارٹی، اجازت ہے تو میں رسپونڈ کرتا ہوں اس پہ، اجازت ہے؟ دیکھیے فائدہ لوگوں کا ہی فائدہ ہے. یہ جو لڑائی چل رہی ہے، ہم غلط ہیں یا یہ غلط ہیں، کوئی ایک غلط ہوگا یا کوئی تھوڑا تھوڑا غلط ہوگا، یہ ساری لڑائی جو ہے یہ محض یہ بہت زیادتی ہوگی اگر کہا جائے کہ یہ کوئی ذاتی لڑائی چل رہی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ریاست کے نظم و نسق کو چلانے کی بات ہے. اگر سول اتھارٹی اور سول بالادستی اسٹیبلش ہوگی، اگر پارلیمنٹ کی سپریمیسی اسٹیبلش ہوگی، آج آپ کا میڈیا آزاد اور وائبرنٹ ہے، فائدہ ہے کہ نہیں پاکستان کو؟ آج آپ کی عدالت جو ہے وہ آزاد ہے، پاکستانیوں کو اس کا فائدہ نہیں ہے؟ جب آپ جدوجہد کر رہے تھے آپ اور ہم مل کے، تو بہت سے لوگ یہ کہتے تھے بشمول ہمارے بھائی شیخ صاحب کے کہ جس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. شیخ صاحب تو اس وقت دوسری طرف سے نا، اور میڈیا کو بند کرنے میں آج فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ میڈیا کو سارے لیسنس میں نے جاری کیے، بعد میں بند بھی آپ نے ایک لیسنس کیا، وہ شاید پھر میں نے نہیں کیا. دیکھیں اب بات پوری کرنے دیں. اس لیے اگر عدلیہ کی آزادی سے پاکستانیوں کو فائدہ ہوا، میڈیا کی آزادی سے پاکستانی کو فائدہ ہوا، تو پارلیمنٹ کی سپریمیسی سے بھی پاکستانی قوم کو فائدہ ہوگا. یہ بنیادی لڑائی ہے. لیکن پارلیمان کے اندر تو لڑائی ہے پارلیمنٹ کی طرف دیکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. دیکھنا پڑتے پڑتے آپ شاید مانتے نہیں ہیں. دیکھیں شیخ صاحب، ایک تو میں پولیٹیکل پارٹیز کو آپ عوام نہیں سمجھتے، وہ بھی ایک عوام میں سے ہوتی ہے نا. پولیٹیکل پارٹیز کو یہ تو نہیں ہوتی کہ صرف کوئی وردی والوں کی پارٹی ہوتی ہے. ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم سمجھتے ہیں عوام کی نبض پر ہمارا ہاتھ، ہم نہیں سمجھتے ہیں. ہم تو صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے، اور اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے، کہ تمام جو کھاڑا لگا ہوا ہے اس وقت، لوگ جب دیکھتے ہوں گے تو وہ کیا سوچتے ہیں؟ آپ ایجوکیٹ کریں نا طلعت صاحب، آپ جیسے جو مدبر اینکر ہیں وہ اس بات کو ایجوکیٹ کریں کہ بھائی جب مولوی نواز شریف پہ کوئی وزڈم ہے ان کی بات میں، میں کیا ایجوکیٹ کروں؟ نہیں، آپ ایجوکیٹ کریں، آپ یہ لوگوں کو بتائیں امپارشل ہو کے، اور آپ کو بلکہ فریق ہونا چاہیے پاکستان کی شہری آزادیوں کے لیے، اس میں غیر جانبدار نہیں ہونا چاہیے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ سپیچز جو ہے اس تناؤ کے اندر عوام جو ہے، تناؤ کیوں پیدا ہوا ہے طلعت بھائی؟ تناؤ اس لیے پیدا ہوا کہ ایک مرر دکھایا جا رہا ہے، آئینہ دکھایا جا رہا ہے. مولوی کا مطلب یہ ہے کہ رائٹسٹ ووٹ سے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کہ مولویزم کا ووٹ ہے، وہ یہی مولوی کا مطلب ہے. تو ہم کرتے ہیں رائٹ آف سینٹر اپنا جو ہے، لیفٹ کا ووٹ تو نہیں ہے، رائٹسٹ ووٹ ہے. وی او اٹ، ہم رائٹ آف سینٹر ہیں. اچھا اب آگے شیخ صاحب ذرا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ جب بڑی پارٹیوں کے دوران لڑائی ہوتی ہے تو تیسرا گروپ بھی کبھی کبھی بینیفیشری ہوتا ہے. میں دوبارہ اس پیو ریسرچ کو، جس کو خواجہ صاحب جو ڈسکارڈ کر رہے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ درست نہیں ہے، میں دوبارہ اس کی طرف آتا ہوں. شیخ صاحب کا نام ہے، پرسنٹیج کو چھوڑ دیں، شیخ صاحب کا نام ہے اس پہ، شیخ صاحب کا نام نہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ سروے ہے جناب. شیخ صاحب سے اسی وجہ سے پوچھ رہے ہیں کہ شیخ صاحب کا نام نہیں ہے. کوڈ عمران خان بھی تو بینیفیشری؟ دیکھیں اٹ ڈیپینڈز. اگر یہ دونوں اس طرح کی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ کل وہ جیسے آصف زرداری کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو پھر میں، پہلے تیری واری پھر میری واری، کیونکہ اگر عوام جو ہیں، اگر اس میں اتنی فکری سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ یہ پارٹیاں، دیکھیں یہ پارٹیاں اس کے مسائل حل کرنے میں، صوبے میں بھی یہ ہے، مرکز میں پیپلز پارٹی ہے، یہ کامیاب نہیں ہوئی تو تھرڈ فورس کے لیے ایک چانس ہے اگر اس کو کوئی اویل کر لے. دیکھیں حضور بات سنیں، حضور بات سنیں. ولی خان بابر قتل ہو تو زبان بند ہو جائے، سلیم شہزاد قتل ہو تو یہ بڑے بڑے جو دھرنے دینے والے ہیں یہ نظر نہ آئیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف کھرا جاتا تو آپ دلوں میں گھس جائیں. ویسے آپ قائد جمہوریت ہیں، یہ کس کو سبق پڑھا رہے ہیں؟ یہ جو ٹاک شوز میں آ کے آپ کے پاس باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی ہمارے قائدین، 9 بار بعض ایم این اے بنتے ہیں اور بعض ایک بار ایم این اے بنتے ہیں اور پوری قوم کے لیڈر کہلاتے ہیں، ان سے آپ یہ پوچھیں تھے کائنڈلی کہ جب سخت بات کرنی پڑتی ہے تو اس وقت کدھر غائب ہو جاتے ہیں آپ؟ سخت بات کرنی پڑتی ہے کدھر غائب ہو جاتے ہیں. لیکن صرف وہی غائب نہیں رہتے سخت بات کرنے میں، بہت سارے لوگ غائب ہوتے رہے ہیں تاریخ کے طور پر. لہٰذا ہم تو ساری تاریخ کے اوپر نظر رکھے ہوئے نا، لہٰذا ہماری کوئی انہونی چیز نہیں ہے کہ لوگ غائب ہوتے رہے ہیں، لوگ بھاگتے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. پیپلز پارٹی کا ایجنڈا اس وقت میں صرف ٹورڈز دی اینڈ، کیا ان حالات کے اندر آپ ملک کو گورن کر سکتے ہیں جب ایک انتہائی اہم پارٹی کے ساتھ آپ نے کین یو ایکچولی ڈیلیور دی سروسز، گڈز اینڈ سروسز لوگوں کو کہ نہیں؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو اللہ کرے ایک اہم پارٹی ہو پورے ملک کی، نون لیگ، یہ میری بھی خواہش ہے، لیکن بدقسمتی اس وقت نہیں ہے، اسی غم میں یہ مبتلا ہیں. دوسری میں یہ کہوں گا کہ اب الیکشن کا اگلا سال آ رہا ہے، ہر پولیٹیکل پارٹیز اب میڈیا پلے بھی کرے گی، عوام کی نبض پہ بھی ہاتھ رکھے گی، ایشوز کے اوپر بھی پالیٹکس کرے گی. لیکن یہ تو الیکشن میں آ کے خواہ عمران خان ہو، خواہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، ابھی اتحاد بنیں گے، جماعت اسلامی یہ اپنی طرف سے جماعت اسلامی کو اپنی طرف کھینچیں گے، جماعت اسلامی کہیں جائے گی، بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز آئے گی. میرے خیال میں
پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیونکہ پہلے ہر الیکشن پیپلز پارٹی کے خلاف ہی لڑا جاتا تھا 1985 سے میں دیکھ رہا ہوں اب تو الیکشن پہ لے گیا نا. میں نے کہا اس دوران ملک کو چلانا بھی تو ہے. ملک کو چلانا دیکھیں اب چوتھا بجٹ آج ہم نے کہتے تھے کہ جی 124 ممبر ہیں پیپلز پارٹی کے, یہ تو 5 مہینے بھی نہیں نکالے گی. آج چوتھا بجٹ ہم نے پاس کیا ہے. ہم نے آج چوتھا بجٹ ہم یہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. آپ اس لیے یہ تو نہیں کہا تھا ہم نے یار, یہ تو مان جائے آج نہیں. آپ کا رول اچھا رہا ہے یار, میں کون کہہ رہا ہوں آپ کا رول 2-3 دن سے خراب ہوا ہے. نہیں 2-3 دن سے بھی خراب ہو, یہ بھی میڈیا کے لیے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ بھی کوئی ان کا خیال ہے, نہیں میرا خیال ہے یہ بھی میڈیا دیکھیں گورن کرنا ہے کہ گورن پیپلز پارٹی نے 4 سالوں میں جس طرح کیا ہے جس طرح کریں گے نہیں. جیسے دیکھیں آئین کو, دیکھیں آئین کو ریفارمز کس نے کی ہیں؟ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہیں, کسی اور دور میں ہوئی ہیں. سب سے مشکل کام ہوتا ہے آئین کو ٹچ کرنا. سب سے مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کو ڈیلیور کرنا. نہیں جو ڈیلیور نہیں ہو رہا ہو رہا ہے نہیں بتائیں مجھے. دیکھیں جی اس قسم کی پوزیشن ملی ہے, فوڈ سیکورٹی ملک کے پاس ہے کہ نہیں ہے. اس وقت قومی اسمبلی میں ایگریکلچر سیکٹر میں بوم آیا ہے کہ نہیں آیا. شیخ صاحب تسی کر لو اپوزیشن ٹیکس ریفارمز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, ٹیکس ریفارمز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. ماشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے. اچھا تو پاکستان اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ کے کٹہرے میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کٹہرے میں تو ہم کٹہرے میں کھڑے تھے جناب. اچھا تو پاکستان جو ہے فی الحال ویسے ہی چلے گا جیسے چل رہا تھا, لیکن توجہ ساری سیاست کے اوپر مرکوز ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ایک انتہائی ہارڈ ہیٹنگ سیاسی پروگرام تھا. ناظرین آپ کو پولیٹیکل ٹرینڈز کا کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ جو تمام نیا ہے جا کس طرف رہی ہے. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.